حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ حضور میری جوان سال بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اسے خواب میں دیکھوں۔ تو آپ نے اسے ایک وظیفہ بتایا، ایک عمل بتایا، فرمایا یہ عمل کرو، یہ وظیفہ کرو تو تم اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لو۔ تو اس عورت نے وہ عمل کیا، وہ وظیفہ کیا، تو اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، لیکن عجب حال میں دیکھا کہ اس کی بیٹی نے تارکول کا لباس پہنا ہوا تھا، گردن میں زنجیر تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گویا اسے عذاب ہو رہا تھا۔ اب ماں تھی، جب بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، اس ہیبت ناک اور دردناک منظر میں دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی، بیٹی کے غم میں تڑپ رہی تھی۔ تو اگلی صبح وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہیں اپنا خواب سنایا، اور وہ بھی سن کر بڑا غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا، تو وہ جنت میں تخت پر سر پر تاج سجائے بیٹھی تھی، اور وہ لڑکی آپ سے عرضگزار ہوئی کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا ہے، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں نے میری خواب کی کیفیت آپ کو بتائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو عذاب میں مبتلا تھی، بڑی سخت اذیت میں تھی، تکلیف میں تھی، لیکن یہاں تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو۔ اب وہ لڑکی نے جو جواب دیا اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہنے لگی حضور سچ ہے، میں تکلیف میں تھی، میں اذیت میں تھی، لیکن جس قبرستان میں میں دفن تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اور اس نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہم قبرستان والوں کو اصالِ ثواب کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، رب کریم نے ہم 560 قبرستان والوں سے عذاب کو دور کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے والد گرامی بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم میں سے بہت سے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں جن کے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب میں سے اس دنیا سے جا چکے، ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں، لیکن یہ جو اصالِ ثواب ہے نا، یہ بڑے کمال کا کام ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک طریقہ باقی رکھا ہوا ہے کہ جو چلے گئے ہم ان کو ثواب بھجوا سکتے ہیں، نیکیاں بھجوا سکتے ہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کہ اگر ایک بندہ دنیا سے گناہ گار گیا ہو اور اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اصالِ ثواب کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کے قبر سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک کی شان کیا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ قبر سے عذاب کو دور فرما دے، اور جو بندہ خود درود پاک پڑھتا ہوگا اس کی قبر کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس ایک واقعہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجئے اور اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، ان کو بھولنا نہیں، ان کو نیکیاں اور ثواب بھجواتے رہیے۔ اگر آج ہم نے ان کو بلا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کل ہمارے بعد والے ہمیں بلا دیں۔ وقت کے دامن پہ زیادہ جگہ نہیں، لیکن مختصر سی اس حوالے سے کو 2-4 باتیں کروں گا۔ الحمدللہ اتنا تو وقت ہے تو میں خطاب کو 2-3 حصوں میں کرتا ہوں کہ یہ جو والدین ہیں نا، ان کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری، گویا ان کی بات ماننا، یہ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور دوسرا
والدین کی نافرمانی یہ بہت برا عمل ہے. لوگ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں. آج کے دور میں والدین بڑے پریشان ہیں اور اولاد کو اس کا احساس نہیں. والدین راتوں کو جاگتے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں بچوں کا, اور جب بیٹا گھر پہ آتا ہے جواب نہیں دیتا, اور اگر جواب دے تو بدتمیزی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے, اور یہاں تک بھی سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں باپ کو گالیاں تک نکالتا ہے. اس بارے میں بھرپور سوچنے کی ضرورت ہے. تو شروع میں والدین کی نافرمانی یہ بہت برا عمل ہے. تھوڑی سی بات اس پر کریں گے اور چند باتیں اصحال ثواب کے حوالے سے کہ جن کے والدین حیات ہیں شریعت ہم پر کیا حقوق لاگو کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اور جن کے جا چکے انہوں نے اصحال ثواب کے ذریعے ان کو کیسے تحفے بھجوانے ہیں, ان کی کیسے ہیلپ کرنی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے. ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور ایک نوجوان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں, سکرات کا عالم ہے, ہم اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. پیارے آقا نے فرمایا کہ کانا یصلی, کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ جی حضور نماز پڑھتا تھا. تو پیارے آقا اس شخص کے ساتھ اس نوجوان کے پاس